اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جسے آپ نے رمضان المبارک میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ اب اس عمل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک میں روزے کی بڑی فضیلت ہے، رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے، رمضان المبارک میں فطرانہ ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا، اور جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوسری بات کہ مال پر زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی اس میں بے برکتی ہی ہوتی ہے، اور دوسرے ذرائع سے مال کہیں نہ کہیں تلف اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بروز قیامت ان کا مال توغ بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، کتنی بڑی سزا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنے کی۔ زکوٰۃ پر میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کتنے روپوں پر زکوٰۃ نکالنی چاہیے، سونے کی کتنی مقدار ہو تو اس پر زکوٰۃ نکالنی چاہیے، چاندی کی کتنی مقدار ہو تو اس پر زکوٰۃ نکالنی چاہیے، کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو، اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اور بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال لے لیں، عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی، اور رمضان المبارک میں آپ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھا دیتا ہے؟ 70 گنا۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 70 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو، کہ اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین، جس کی راتیں بہترین اور جس کی گھڑیاں بہترین ہیں، اور اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادات، اعمال اور دعائیں مستجابات ہیں، اور اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ روزے رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم محروم نہ رہ سکو۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو وسیع کر دے گا۔ وسیع نہیں بلکہ اس میں اتنی خیر و برکت آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے رمضان المبارک میں جتنے دن بھی آپ کے پاس بچے ہیں، دوسرے عشرے کے چند دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں یہ عمل کریں اور آخری عشرے میں اس عمل کو جاری رکھیں تاکہ آپ کے گھر میں سارا سال خیر و برکت رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے پورے دن اور رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 313 مرتبہ، کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ نے اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، ان دو ناموں کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ ان دو ناموں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا غنی یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا غنی یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھ لے تو آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کے جتنے دن بھی آپ کو ملتے ہیں، آپ ان تمام دنوں میں اس عمل کو ضرور کریں اور یہ عمل آپ کو ایک دن کا فائدہ نہیں بلکہ پورے سال کا فائدہ دے گا۔ جب اگلا رمضان آپ کی زندگی میں آئے تو پھر اسی طریقے سے اس عمل کو جاری رکھ لیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے آپ کو عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے دو نام ہیں جن کو آپ نے دن اور رات میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔